اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ البینہ۔ البینہ، بینہ بیان سے بنا ہے۔ بیان مطلب کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ اسی سے مبین آتا ہے بیان کرنے والا۔ با الف نون بانا یبینو کا مطلب بیان کرنا۔ بیان با یا الف نون بیان۔ جی، بیان کا مطلب بیان کرنا، واضح کرنا، صاف صاف کھول کھول کر لوگوں کو بتانا۔ البینہ، بینہ دلیل کو بولتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو لوگوں کو سمجھا لیتا ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ بینہ ہے، اور اسی لفظ بینہ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب تک دین کی تعلیمات پہنچ چکی تھی، یعنی لوگوں تک قرآن کے احکام و قوانین کی وضاحت ہو چکی تھی۔ اس دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے رسول کو اور قرآن کو اللہ کی نشانیاں قرار دینا، اور جو انسان رسول و قرآن کو نہیں مانتا ہے اسے بدترین مخلوق کہنا۔ بدترین مخلوق، رسول و قرآن کو جو انسان نہیں مانتا ہے، رسول و قرآن کو بطور نشانی پیش کرنا۔ جو لوگ رسول و قرآن کو نہیں مانتے ایسے انسان کو اس سورہ میں بدترین مخلوق کہا گیا۔ اور جو انسان رسول و قرآن کو مان لیتے ہیں ایسے انسان کو سب سے بہترین مخلوق قرار دیا گیا۔ لم یکن، لم کا مطلب نہیں، یکن مطلب تھے، نہیں، یکن مطلب تھے، نہیں تھے یا نہیں ہے۔ لم یکن نہیں تھے یا نہیں ہے۔ کون؟ الذین، جو لوگ، الذی کے جمع الذی جو، الذین جو لوگ، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ کفروا، کفرا مطلب انکار کرنا، کفروا فعلوا کے وزن پر کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی، اس کے بعد واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے یا کیا ہے؟ غائب ہے یا حاضر ہے؟ غائب ہے۔ فعلوا، اگر وہ یاد رکھیے گا گرامر 14 تو آسانی رہے گی۔ فعل فعل فعلوا، کفر کفر کفروا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا،
کفر کرنے والے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک تو وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، دوسرا پہلے ہی سے کافر ہوتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ یہود و نصارہ تھے، جس کو قرآن میں اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ کیا کہا؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، کتاب والے میں سے۔ اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اس سلسلے میں 3 اصطلاح یاد رکھیے۔ کہیں اس کو بنی اسرائیل کہا گیا، کہیں اس کو اہل کتاب کہا گیا، اور کہیں دونوں کو الگ الگ نام سے یہود اور نصارہ کہا گیا۔ یاد رکھیے گا، نسلی اعتبار سے، نسل خاندان، نسل و خاندان کے اعتبار سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب دیا۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اور اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتا کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کو اس زمانے میں اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کا اصل نام تھا یعقوب۔ قرآن نے کہا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعقوب کا مطلب پیچھے آنے والا، عقب کا مطلب پیچھے، تو یعقوب پیچھے آنے والا۔ حضرت اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی گئی، اس لیے ان کا نام یعقوب۔ لیکن اس زمانے میں ان کا جس نام سے یاد کیا تو پکارا جاتا تھا وہ نام تھا اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل معنی ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل عبداللہ، ہبرو زبان میں اسرائیل، جس کا عربی معنی ہوگا عبداللہ۔ اسرا عبد، ایل اللہ، اسرائیل عبداللہ۔ ہبرو زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسی اسرائیل کی جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنو مطلب نسل، اولاد، ذریت۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو نسلی اور خاندانی اعتبار سے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل کیوں کہا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کی بنیاد پر ان کی اولاد کو نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہا گیا۔ مذہبی اعتبار سے یا آسمانی شریعت کے ماننے کے اعتبار سے ان کا نام ہے اہل کتاب۔ اہل مطلب والا، کتاب مطلب کتاب، یعنی کتاب والا، مراد آسمانی کتاب والے۔ تو آسمانی کتاب یہود و نصارہ کے پاس باضابطہ موجود ہے، چاہے اس کی شکل کو بگاڑ دیا ہو۔ یہودیوں کے پاس جو آسمانی کتاب اس کا نام کیا ہے؟ توراۃ۔ عیسائیوں کے پاس جو آسمانی کتاب اس کا کیا نام ہے؟ ہاں، تو قرآنی نام بتائیے، انجیل۔ تو اہل کتاب سے مراد توراۃ و انجیل والا۔ اور زبور جو ہے، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، یہ مستقل کتاب نہیں ہے، یعنی کیا اس کو کہیں گے، مستقل کیا بولتے ہیں، الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، انہی دونوں کتاب سے کچھ لی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں نازل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توراۃ نازل ہو گئی، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ وہ کتاب ہے، زبور کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، فی زبور الاولین، پہلوں کے ٹکڑوں میں، ٹکڑا مراد چھوٹا چھوٹا کتابچہ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیلی کے اندر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے پابند تھے، اس مناسبت سے اہل کتاب کے 3 کتاب کا نام آنا چاہیے تھا،
لیکن عام طور سے اہل کتاب ان دو کتاب کے ماننے والوں کا آتا ہے، ایک توراہ، دوسرا انجیل۔ اور بھی مذہبی نام سے کچھ کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، جیسے کہا گیا صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے۔ صحیح مطلب چھوٹا چھوٹا کتابچہ کے معنی میں۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، وہ سب تو آسمانی کتاب ہیں۔ لیکن ان کو اہل کتاب نہیں کہتے ہیں۔ اہل کتاب اصطلاحی نام ہے تورات و انجیل کے ماننے والوں کا۔ تو بنی اسرائیل خاندانی نسلی اعتبار سے، یہ پھر سے بولیے تو۔ بنی اسرائیل خاندانی اور نسلی اعتبار سے ان کا نام ہے، مذہبی اور شریعت کے ماننے کے اعتبار سے ان کا نام اہل کتاب ہے۔ اور جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار یہودی کہلانے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار نصارہ کہنا ہے۔ قرآن میں اسے یہود و نصارہ کہا گیا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہ یہود و نصارہ ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ان کا نام ہے مذہب۔ جیسے ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی الگ الگ نام لیتے ہیں، ہمارا نام تو اسلام والا مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو الگ الگ نام لیا ہے یہ ہمارا مذہبی اعتبار سے بگاڑ کی وجہ سے، اسی اعتبار سے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کو جو عام طور سے یہود و نصارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنا نام یہود و نصارہ رکھ لیا تھا۔ یہ آسمانی شریعت سے ان کو یہود و نصارہ نہیں کہا گیا، آسمانی شریعت کے مطابق یہ اہل کتاب کہلائے۔ یہ بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے نام کی، یہودیت اور نصرانیت، یہود اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف ہمارا مددگار کون ہوگا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے لیے اللہ کے مددگار ہیں، یا اللہ کے واسطے ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو اسی نصارہ، انصاری، ناصر، نصرت سے نصارہ بنا ہے، مراد مددگار۔ تو ان لوگوں نے انہی مذہبی شخصیات کی بنیاد پر اپنا نام کیا رکھا؟ نصارہ رکھ لیا۔ جیسے کسی مذہبی شخصیت کی بنیاد پر ہم نے بھی الگ الگ نام رکھ لیا، کسی بڑے امام اور بزرگ کے نام پر بھی ہمارا نام ہے۔ یہ ہمارا نام در حقیقت اصلی نہیں ہے، ہم لوگوں نے اپنی جانب سے اسلام سے دور رہنے کے نتیجے میں ایسا رکھا ہے، ورنہ اصلی نام ہمارا کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو ان کا اصلی نام کیا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہی تھا، لیکن مذہبی اعتبار سے ان کا نام اہل کتاب ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ نسلی اعتبار سے ان کا نام بنی اسرائیل تھا، نسل، خاندان۔ جی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور جن لوگوں نے شرک کیا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اور مشرکین سے مراد عام جن لوگوں نے کفر کیا، عام لوگ جنہوں نے کفر کیا، مراد موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے بعد بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور جو عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ان لوگوں نے کفر کیا وہ عام کافر و مشرک ہیں۔ تو کہا چاہے اہل کتاب کے کافر ہو چاہے عام کافر و مشرک ہو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ منفکین کا معنی ہوتا ہے باز آنا، کسی کام سے رک جانا، گناہوں سے رک جانا، اوہام و خرافات سے باز آ جانا، اپنے عقائد باطلہ سے باز آ جانا وغیرہ۔ کہا یہ لوگ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے اپنے کفر سے اور اپنے عقیدے کی خرابی سے۔ منفکین کا کیا بولا صاحب؟ منفکین مطلب باز آنا، رک جانا، الگ تھلگ ہونا، یعنی اپنے باطل عقیدہ کو چھوڑ دینا۔
کب تک نہیں آئیں گے بس؟ حتی تأتیہم البین، حتی مطلب یہاں تک کے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینہ کھلی ہوئی دلیل، یعنی کفار و مشرکین، مکہ کے کفار و مشرکین ہو یا پوری دنیا کے کفار و مشرکین، یا پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کہا یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، آ جائیں گے، ہاں یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ ان کے پاس کوئی دلیل آ جائے، مطلب یہ لوگ واضح دلیل کے انتظار میں ہیں کہ واضح دلیل آئے گی تب ہم اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یتلو، تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، آگے آگا رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے، البینہ کی تفسیر ہے، البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، کھلی دلیل آ جائے، کھلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے ایک رسول آ جائے، اس رسول کا کیا کام ہوگا؟ یتلو، تلاوت کریں گے، صحفاً مطہرہ، صحف کا مطلب لکھی ہوئی چیز، مطہرہ مطلب پاکیزہ، پاکیزہ لکھی ہوئی چیز کی تلاوت کریں گے، مراد نہ یہودی باز آئیں گے، نہ نصارہ باز آئیں گے، نہ کفار و مشرکین اپنے باطل عقیدوں سے باز آئیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک رسول آ جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کے اوراق کو اور قرآن کی بات کو پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کریں گے، تب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے یا اپنے عقیدے کی خرابی سے بعد آئیں گے اور اپنا دین چھوڑیں گے اور صحیح دین پر آئیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں، کتب کتاب سے، کتب مطلب لکھنا، مراد لکھی ہوئی چیز، دستاویز، قیمہ درست، جس میں یا اس میں درست احکام لکھے ہوئے ہوں گے۔ قیم، قاف الف حمزہ میم، قائم، قائم و دائم رہنا، قیم درست کے معنی ہے، درست راستے پر ہی قائم و دائم انسان رہتا ہے، کہ اس میں درست باتیں ہوں جو لکھی ہوئی، اسی لکھی ہوئی کتاب کی یہ تلاوت کریں گے اور اس کے احکام و مسائل کو لوگوں کو سنائیں گے۔ اس سننے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کفار و مشرکین میں سے بھی اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی۔ اس اندازہ لگائیے، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس دور میں، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس دور میں یہود و نصارہ بھی پائے جاتے تھے اور اس دور میں عام کفار و مشرکین بھی پائے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی تلاش و جستجو تھی کہ کوئی ہماری اصلاح کرنے والے آ جائے، تبھی ان کی بات مان کر اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ ہمارے اندر جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی بات مانے، اصلاح نہیں کہ ان کا اعتبار کیا جائے۔ ہمیں کسی ایسے انسان کا انتظار ہے جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبنی بر حقیقت بات کو سنائے اور اسی روشنی میں عمل کرنا شروع کریں گے۔ گویا کفار و مشرکین بھی انتظار میں تھے اور اہل کتاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، ما مطلب نہیں، تفرقہ، تفرق مطلب فرقہ بن جانا، ٹولیوں میں، جماعت اور گروپ میں شامل ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دیا گیا تھا یہ لوگ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ
ان کے پاس آ گئی تھی بینہ، یعنی کھلی دلیل۔ مراد اہل کتاب یہود و نصارہ میں فرقہ فرقہ لوگ کب ہوئے؟ گمراہی جہالت کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، لوگ تقسیم ہوئے تھے علم کی بنیاد پر۔ مراد کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو بھیجا گیا، نبی بنائے گئے، کچھ لوگ آپ کے ماننے والے ہو گئے، کچھ لوگ آپ کا انکار کر دیے، دو گروہ ہو گئے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب کی ٹولیاں نہیں بنی مگر اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی دلیل بن کر تشریف لے آئے تھے۔ تو کچھ لوگ ماننے والے میں، کچھ لوگ نہیں ماننے والے۔ اس سے پہلے کی بات، اہل کتاب ٹولیوں میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اہل کتاب یعنی یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، اہل کتاب یعنی نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرقوں میں بٹنا اچھی چیز نہیں ہے، ایک ہونا اچھی چیز۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلھا فی النار الا واحدہ، یہ 73 کے 73 سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے سوا ایک کے، یعنی 72 جہنمی ہر ایک جنتی ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آج ہر فرقہ یہ کہتا ہے ہم ہی جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پوچھنے پر اس جنتی فرقہ کی علامت و پہچان بتلا دی۔ وہ علامت و پہچان جس فرقے کے اندر ہوگی وہی فرقہ جنتی ہے، نہیں تو لاکھ ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر دے ہم جنتی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس چیز پر آج کے دن میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس فرقہ کا طرز عمل میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا وہی فرقہ جنتی ہے۔ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہر آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم ہیں، لیکن آپ نے اس میں ایک لفظ پڑھا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا ما انا علیہ اليوم، آج یعنی میرے زمانے میں میں جس پر ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس کے مطابق جس فرقے کا عقیدہ و عمل ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ جسے قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، منافقوں سے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح ان لوگوں نے ایمان لائے۔ مراد اے منافقوں تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لاؤ۔ اسی بات کو اور بدعت کے ساتھ کہی اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں سے متعلق، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائیں گے اسی طرح جس طرح آمنتم اے صحابہ تم ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تب یہ ہدایت پائیں۔ گویا صحیح ہدایت پانے کے لیے صحابہ کرام کے مطابق ایمان لانا ہوگا۔
اور صحابہ کرام کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہی لوگ جنتی ہوں گے جن کا عمل میرے مطابق ہوگا اور جو میرے سامنے صحابہ ان صحابہ کے مطابق ہوگا۔ ہوا اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا، کسوٹی اور پرکھ، کہ اس کے مطابق ایمان پیش کرو گے تب تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں فرقہ میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینہ، کہ آگے ان کے پاس دلیل، یعنی کھلی دلیل کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ جا مطلب آنا، جاءت فاعلت کی وزن پر آئی، چونکہ بینہ مؤنث ہے، ہم ان کے پاس، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس بینہ یعنی کھلی دلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ایک دلیل بن کر آئے تھے، لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ پھر فرقوں میں بڑھ گئے، کچھ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے، کچھ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہوئے، فرقہ بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور کچھ لوگ نہیں مانے، فرقہ بڑھ گئے۔ تو کہا دلیل کے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ فرقہ میں بٹ گئے۔ فرقہ میں کیوں بٹے؟ قرآن کہیں کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین، حسد کی بنیاد پر، بغض و عناد کی بنیاد پر۔ حسد کیا تھا؟ بنی اسرائیل یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ مجھے بتاؤ گی؟ کیونکہ ایک رائٹ تھا نا کہ جتنے نبی ہمارے ہی قوم سے آئے، تو یہ عرب سے کیسا؟ جی، ان لوگوں کا نظریہ عقیدہ تھا کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے، تو آخری نبی بنی اسرائیل میں، لیکن بنی اسرائیل سے نکال کر اللہ نے بنی اسماعیل بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے تھے جو نسل چلی، اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اسماعیل کی اولاد۔ اسماعیل کی اولاد کہاں ہے؟ حجاز اور مکہ مدینہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے اسی حسد کی بنیاد، یہ تو ہم کو ملنا چاہیے تھا، ادھر کیسے چلا گیا، ہم نہیں مانیں گے۔ اسلام کو کرنے سے پہلے بھی یہ لوگ انہیں کی نسل سے، مطلب صرف مسلمان کو نہیں ہے، نہیں، سب لوگ حضرت اسماعیل کی جو نسل چلے، شروع مسلمان ہی تھے، پھر بعد میں بگاڑ پیدا، اسی میں کافر و مشرک ہو گئے، پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ تو مراد بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد کو بنی اسماعیل اور حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا گیا تھا، معاملہ نہیں، امرو ہمارا مطلب حکم دیا، امرو مجہول کیسے گا ہے، اور نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو الا مگر لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی، حکم دیا گیا، ما امرو نہیں حکم دیا گیا مگر لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے اسی کے لیے دین، حنفاء حنیف کی جمع، مطلب یکسو، یک طرفہ، سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی خالص عبادت کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام کا حصہ بن گیا، ابراہیم حنیفہ، جہاں جہاں پڑھیے گا وہاں آئے گا ابراہیم حنیفہ، مطلب کہ دنیا کے سارے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا، ساری مخلوقات سے رشتہ توڑ لیا، اور یکسو ہو کر، یک طرفہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یعنی دو طرفہ نہیں چلے گا، ایک طرف ہونا چاہیے۔ تو وما امروا، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، الا مگر لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین، خالص، اخلاص کے ساتھ، لہو، اسی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، الدین
دین کو خالص کرے اللہ کے لیے، یعنی مخلصانہ اللہ کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، منمانی کرنے نہیں، خاندانی عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے درست دین، دین القیمہ قائم درست، اور یہی ہے درست دین، یعنی نماز و زکوٰۃ کو اور مخلصانہ عبادت کو اللہ نے درست دین سے تعبیر کیا ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں، وہ درست دین نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے لیکن نماز زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا مطلب وہ درست دین پہ نہیں ہے۔ جس دین میں نماز و زکوٰۃ نہ ہو وہ دین ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے اللہ نے حقوق اللہ کی ادائیگی کا درس دیا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ نے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور یہی دو چیز ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ بہت لوگ ہوتے ہیں اللہ کا حق خوب ادا کرتے، خوب نماز روزہ کرتے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، لیکن بندوں کا حق پورا نہیں کرتے۔ بندوں میں ہے شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، اس کے بچے ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، کنبہ کے افراد ہے، ملنے جلنے والے پڑوس کے لوگ ہیں۔ کہا کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوب کرتے ہیں لیکن بندوں کا حق مار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بندہ کی خدمت بہت کرتے ہیں، فرصت نہیں ملتی، صبح سے لے کے شام تک بندوں کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، رفاع عامہ کے بہت کام کرتے ہیں، انہیں کھلانے پلانے کے لیے، اس کے اسکول پہنچانے کے لیے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ساری سہولیات فراہم کرتے ہیں، لیکن اس بندے خدا کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ دونوں کو قرآن مجید نے لازم ملزوم کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی چاہیے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی چاہیے۔ اللہ کی عبادت بھی کیجیے اور بندوں کا حق بھی ادا کیجیے۔ تو کہا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، مگر یعنی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وذالک دین القیمہ، اور یہی درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم الشر البریہ۔ ان بے شک الذین، جو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو۔ مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، قرآن آسمانی کتاب کے ماننے والے ہوں یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے مشرک لوگ، مشرکوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا آسمانی شریعت کے ماننے کے دعوے دار اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فی نار جہنم، یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی انسان پھر گیا تب بھی جہنم میں جائے گا، کوئی انسان ایمان لایا ہی نہیں، مر گیا اسی حالت میں، تب بھی جہنم میں جائے گا۔ کہا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو اور چاہے مشرکین میں سے ہو، کہا ہوں گے فی ناری جہنم، جہنم کے آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ بری اللہ کا نام، برا مطلب پیدا کرنا، اسی سے اللہ کا نام باری، والخالق الباری، باری پیدا کرنے والا، اسی سے بریہ ہے، مراد پیدا شدہ۔ اولئک هم شر البریہ، یعنی بریہ مطلب مخلوق، پیدا کی ہوئی چیز۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سب سے بدترین مخلوق ہے وہ جس نے کفر کیا، چاہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہو، چاہے ایمان لائے بغیر کفر کیا ہو، دونوں شکل میں ایسے انسان کو جہنمی قرار دیا گیا اور بدترین مخلوق کہا گیا۔ بدترین مخلوق کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ آسمان و زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس میں سور، کتا، بلی بھی،
اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ جو انسان ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانتا ہے یا اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسے انسان کو کیا کہا گیا؟ یہ جہنمی ہے۔ اولئک هم شر البریہ، جتنی بھی اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے ان تمام سے سب سے بدتر ہے، سب سے برا ہے۔ کسی انسان کو سور کہہ دیجئے غصہ ہو جائے گا، قرآن کہتے تم سور سے بدتر ہو، کیونکہ سور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ انسان اللہ کی کھاتا ہے اور غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اس مناسبت سے کہا کہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، آمنا ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، عملہ عمل کیا، عملو فعلو کے بدن وہ سب عمل کیے۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے بعض علماء نے ثابت کیا ہے کہ انسان جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ یہ کہا تمام مخلوق میں سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، مکرم بنایا، باعث تعظیم و تکریم بنایا۔ تو انسان اگر واقعی اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ انسان فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے۔ جی کیا فرمایا؟ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جس طرح قرآن میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے ذکر ساتھ ساتھ ہے، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ اس سے مطلب کیا ہوا کہ ایمان، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کا حق ادا کرتا اور بندے کا حق ادا نہیں کرتا وہی مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، اور جو انسان خود بندہ کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا ادا نہیں کرتا وہی مجرم گردانا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر ہے وہیں عمل صالح کا ذکر ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، مطلب ایمان و عمل کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایمان ہے تو آپ کا اچھے عمل چاہے چھوٹا ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا بڑا سے بڑا اچھا عمل اللہ کے یہاں قابل اعتبار نہیں۔ گویا ایمان کے بغیر عمل کا اعتبار نہیں اور عمل صالح کے بغیر ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ ایمان صحیح ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا، ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ کہا جو انسان ایمان لاتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک هم خیر البریہ، اولئک وہ لوگ، ذالک کا مطلب وہ ایک آدمی کے لیے، اولئک وہ سب کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا؟ اولئک وہ سب، ہم پھر ضمیر بھی استعمال کیا، ہوا ہما ہم، خیر البریہ، خیر مطلب بہتر، بریہ مطلب مخلوق، مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جو انسان کفر کرے گا یا شرک کرے گا وہ انسان سب سے بدتر ہے، اور جو انسان ایمان و عمل صالح اختیار کرے گا وہ انسان تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اب آدمی سوچ لے بہتر بننا ہے کہ بدتر بننا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، تو جن چیزوں کی بنیاد پر انسان بہتر بن سکتا ہے انہیں اس بہتری کی طرف رواں دواں رہنا چاہیے، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس سے انسان بدتر بن سکتا ہے تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنا۔ جس سے پہلے یا اس کے بعد آنے والا ہے سورہ 3 میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے بہترین شکل میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ڈھکیل دیا،
کل تردہ پڑھ دیا، مطلب کیا ہے؟ پھینک دینا، گرا دینا، ڈال دینا، اسی سے رد دینا ہے۔ پھر ہم نے اسے ڈال دیا، پھینک دیا، کہاں؟ اسفل السافلین، مطلب سب سے نچلے گڈھا میں۔ مخلوق کا سب سے نچلا کون ہو سکتا ہے؟ تصور کریں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان اپنی گردن کو جھکاتا ہے تو کہاں کہاں جھکانا شروع کرتا، انسان سوچتا بھی نہیں۔ نتیجے کے طور پر جس پیشانی کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا تھا، اس پیشانی کو اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ حد تو یہ انسان لنگ کی پوجا کرنا شروع کرتا اور وہاں تک جھک جاتا ہے کہ اس کی گراوٹ کی نشانی قرآن نے بتلائی۔ کیا کہا؟ سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح سے دور رہتا، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ بنتا ہے جو ایمان کو عمل صالح کے نگینوں سے جڑ کر خوبصورت بناتا ہے اور اچھا عمل کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس سورہ کا نام سورۃ البینہ ہے۔ اس میں بطور خاص انسان کی دو شکلیں بتلائی گئی ہیں، اچھا برا ہونے کی صفات کو اجاگر کیا گیا۔ انسان سب سے بڑا بہتر بن سکتا ہے اور سب سے بدتر بھی بن سکتا ہے۔ انسان کے اپنے عقیدہ اور نظریہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ خود کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب انسان بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے اور آسمانی کتاب کو اپنی شریعت مان لے، اور اسی روشنی میں انسان عمل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا اسباب پیدا کرا دیتا ہے۔ اور اگر وہاں منمانی انسان کرتا ہے، نفسانیت سے دوچار ہوتا ہے، حسد، کینہ، کپٹ، بغض و عناد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کسی چیز کو صرف اس بنیاد پہ ٹھکرا دیتا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق نہیں، ہمارے خاندان کے مطابق نہیں، ہمارے نسل کے مطابق نہیں، ہمارے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اچھی سے اچھی چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، عناد اور دشمنی کی بنیاد پر۔ لیکن جب انسان اپنی انانیت کو چھوڑتا ہے، تکبر و غرور اور پندار اور گھمنڈ کو چھوڑ دیتا ہے، واللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے سامنے ساری بڑائیاں ختم ہو جاتی، صرف اللہ کی بڑائی برقرار رہتی ہے، اور اللہ کی رسول کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت ہے اور بھی چھوٹا ہوا ہے ادھر میں، اچھا 2 منٹ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جزاؤہم، جزا مطلب بدلہ، ہم ان کا، یعنی ایمان بدلہ۔ ہم لوگ بولتے ہیں جزا اور سزا، اچھے بدلے کو جزا بولتے ہیں اور برا بدلہ کو سزا بولتے ہیں۔ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات، جنتیں، عدن ہمیشہ، تجری جاری ہے، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہر کی جمع نہریں، خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اس سے، یعنی اللہ سے۔ ہاں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ راضی ہو گیا اللہ ان سے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہو اور ہا کا فرق ہے، ہا عورت کے لیے، تو اللہ راضی ہو گیا ان سے، حضرت عائشہ سے۔ ہنہ کہیں پر آتا ہے، رضی اللہ عنہن، بہت ساری صحابیات ہیں انہن، اور بہت سارے مرد صحابی تو رضی اللہ عنہم، کیا پڑھتی ہوں گی کہ رضی اللہ عنہما، عن عمر ابن خطاب رضی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بولتے ہیں۔ عبداللہ بھی صحابی ہے اور حضرت عمر بھی صحابی ہے، اس مناسبت سے عبداللہ عمر کے بیٹے ہیں، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے تو وہاں رضی اللہ عنہما بولتے ہیں۔ ایک مرد کے لیے رضی اللہ عنہ، ایک عورت کے لیے رضی اللہ عنہا، 2 مرد 2 عورت کے لیے رضی اللہ عنہما،
بہت ساری عورتوں کے لیے رضی اللہ عنہن، اور بہت سارے مردوں کے لیے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گئے ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی راضی ہو گئے اللہ سے ان سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ ان کو اس لیے ملا ہے یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لمن اس کے لیے ہے خشیہ، خشیت ملا اللہ سے ڈرنا، خشیہ ڈرنا، رب بہو اپنے رب سے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ خشیہ سا خشیہ ڈرنا، خشوع، ایک ہے عین سے خشع، ایک خشیہ، دونوں کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو رضامندی سزا، یہ جزا ملنے کی بات کہی کہ جنت کے باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مراد کیا ہے؟ جنت میں آرام و سکون سے رہیں گے۔ جب انسان کے پاس فارغ البالی ہوتی ہے، اس کا اچھا مکان ہوتا ہے، تو سوچتا ہے کسی ایسی جگہ پر مکان بنائیں جہاں نیچے باغات بھی لگائیں، پھر اس میں جھیل اور نہریں بھی جاری کروائیں، تاکہ شام کے وقت میں، صبح کے وقت میں وہاں جا کر آدمی لذت اندوز ہو جائے۔ جنت ایک نظارہ پیش کرتی ہے، جنت کے متعلق نظارہ پیش کیا گیا، کہا یہ سب چیزیں اس کو ملیں گی جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جنتی انسانوں کیا ملے گی؟ رضامندی کا سرٹیفکیٹ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب کچھ مل گیا؟ اللہ سب کچھ مل گیا، ساری نعمتیں مل گئی، کہا اب میں تم سے راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑی بات ہے، نہیں ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی بندگی اللہ کی مشیت کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کسی کو چاہتے ہیں تو ہمارا چاہنا الگ ہے، بہتر چیز ہے کہ وہ بھی ہم کو چاہنے لگے۔ تو ہم نے اگر اللہ کو چاہا ہے، اب اللہ ہم کو چاہتے ہیں تو بڑی بات ہے۔ تو کہا قرآن نے کیا کہا؟ ایمان عمل صالح کے نتیجے میں وہ انسان بہترین مخلوق بن جاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہر طرح کی سہولیات فراہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ اس کے لیے ہے لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کی رضامندی کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔